OIC اسلامی تعاون تنظیم. دوستو اگر یہ تنظیم حقیقت میں کام کرتی اور اس میں دم خم باقی ہوتا تو یہ امریکہ کا جو آج بلاک ہے اس کا رہنا مشکل تھا. تو امریکہ نے چاہا کہ اس کو ختم کیا جائے. یہ تنظیم 1969 میں اس وقت وجود میں آئی جب یہودیوں نے پہلی بار مسجد اقصی میں آگ لگائی تھی، اور یہ اس وقت تک متحرک رہی، اچھا کردار ادا کرتی رہی جب تک امریکہ سوویت یونین کے ساتھ سرد جنگ میں مصروف رہا. جیسے ہی دوستو امریکہ اس جنگ سے فارغ ہوا تو اس نے OIC کے بڑے بڑے پلیئر مروا دیے، جس میں شاہ فیصل، بھٹو، شیخ مجیب اور قذافی، اس کے قریب ترین صدام. تو جب یہ بڑے پلیئر ختم کر دیے گئے، مار دیے گئے، تو یہ تنظیم مردہ ہو گئی اور مسلم ممالک دوبارہ امریکہ کے بلاک میں چلے گئے اور مسلمانوں کے وہ لیڈر اقتدار میں آئے جو ہمیشہ سے امریکہ کے چپل اٹھانے کے عادی تھے اور ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا. دوستو بھٹو کی تجویز پر شاہ فیصل نے تیل کی فراہمی پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی وجہ سے تیل کی عدم دستیابی کی وجہ سے امریکہ میں گاڑیاں بند ہونا شروع ہو گئی تھی. دوستو انڈیا پہلے دن سے اس تنظیم کا رکن بننا چاہتا تھا، لیکن پاکستان نے نہ بننے دیا. یہ تنظیم کب بنی، کیوں بنی، کیسے وجود میں آئی، اس کی کیا مقاصد تھے، اب تک اس کے کتنے اجلاس ہو چکے ہیں اور انڈیا اس میں کیسے داخل ہوا، پاکستان نے اس کی مخالفت کیسے کی اور کیسے کرتا رہا. اس وقت اس تنظیم کا زوال ہے تو کیوں ہے، اور یہ زوال کب شروع ہوا، صدام نے اس کو کیسے نقصان پہنچایا، اور اب اس تنظیم کی کیا حالت ہے. دوستو میں ہوں مظہر اقبال اور آج کے اس ولاگ میں ہم انہی چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے. دوستو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، اسلامی تعاونی تنظیم، یہ تنظیم 25 ستمبر 1969 کو بنائی گئی تھی. اس تنظیم میں ٹوٹل 57 مسلم کنٹریز شامل ہیں جو دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن اس نے قیام سے لے کر اب تک سوائے اجلاسوں کے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ افسوس ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی باغ دوڑ 1979 کے بعد امریکہ کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی. دوسرے اس کے قیام کی بڑی اور پہلی وجہ یہ تھی کہ 21 اگست 1969 کو ایک یہودی جس کا نام تھا مائیکل روہان، اس نے یروشلم میں موجود مسجد اقصی کے اندر ممبر کو آگ لگا دی تھی. وہ ممبر صلاح الدین ایوبی کے دور کا تھا اور 800 سال پرانا ممبر تھا. اس آگ کی وجہ سے مسجد کی چھت کو بھی نقصان پہنچا تھا. اس واقعے پر اسلامی دنیا نے شدید رد عمل دیا اور فلسطین کے مفتی اعظم امین الحسینی نے اس کو جیوش کرائم قرار دے دیا اور مسلم دنیا سے اپیل کی کہ اس طرح کے واقعات کے خاتمے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں، جس کے نتیجے میں مراکش کے شہر رباط میں 24 مسلم ممالک کے نمائندے اکٹھے ہوئے اور ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے مسلمانوں کی، مسلم کنٹریز کی، جو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کام کرے گی اور اس کے ساتھ مسلم حکومتیں روحانی، سائنسی، ثقافتی، اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں صلاح مشورہ کریں گے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. اور اس کے 6 ماہ بعد سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ کی پہلی کانفرنس ہوئی اور 1972 میں اس تنظیم کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا اور اس کا پہلا اجلاس بھی 1972 کو سعودی عرب میں ہی ہوا. OIC کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے اور اب تک اس کے 10 جنرل سیکرٹری بنے ہیں اور تبدیل ہو چکی ہیں. اس کا جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہے اس کا نام ایاد بن امین مدنی ہے، جو سعودی عرب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ 31 جنوری 2014 سے لے کر اب تک اس عہدے پر فائز ہیں. اس کے ٹوٹل جو اجلاس ہیں وہ 17 ہو چکے ہیں. پہلا جو اس کا اجلاس ہے وہ مراکش کی شہر رباط میں ہوا تھا اور آخری اجلاس اس کا اسلام آباد میں ہوا تھا 19 دسمبر کو. اور وزرائے جو خارجہ کے کونسل کا اجلاس ہے وہ 14 اجلاس ہو چکے ہیں. جو آخری اجلاس ہے 14 وہ اسلام آباد میں 21 مارچ کو ہوا. دوستوں مراکش کے شہر رباط کے بعد اس کا اجلاس 1972 کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا اور پھر جو اس کا تیسرا سمجھ لے اجلاس وہ 1974 کو ڈائریکٹ پاکستان میں ہوا، لاہور میں، جب بھٹو وزیر اعظم تھے.
بھٹو نے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کیا اور تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو بلایا، جس میں کرنل قذافی، مجیب الرحمان، شاہ فیصل، شاہ ایران نے شرکت کی تھی۔ تمام دشمنیوں کو بھلا کر بھٹو نے مسلمانوں کو ایک پیج پر اکٹھا کرنے کی اس وقت کوشش کی تھی، جو امریکہ کو اچھا نہ لگا۔ ایک پیج پر مخالفین کا مطلب ہے ایران سعودی عرب کا مخالف تھا، لیکن پھر بھی اس نے شرکت کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تنازعات تھے، لیکن شیخ مجیب پھر بھی آئے۔ اس کے علاوہ دوستو، اس کانفرنس میں، اس اجلاس میں مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی فلسطین سے، یاسر عرفات، شاہ فیصل، یوگنڈا سے عیدی امین، تیونس سے ہوم دین، لیبیا سے قذافی، مصر سے انور سادات، شام سے حافظ الاسد، بنگلہ دیش سے یعنی کہ مجیب، ترکی سے فخری کورو سمیت تمام بڑے بڑے رہنما شریک تھے۔ اس کانفرنس کے دوران پاکستان نے بنگلہ دیش کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ مجیب نے بطور سربراہ حکومت کانفرنس میں شرکت بھی کی تھی۔ لاہور میں ہونے والی اس اسلامی کانفرنس سے سوچ کی ایک بڑی تحریک شروع ہوئی، جس نے بڑی لہر پیدا کی، اور پاکستان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا، اور وہ تھا بین الاسلام ازم کا احساس۔ دوستو، اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے شاہ ایران کی کوشش تھی کہ یہ تہران میں منعقد ہو، ایران میں ہو، اور اس کے لیے بہت دباؤ تھا، لیکن شاہ فیصل نے پاکستان میں کانفرنس کی انعقاد کی حمایت کی تھی، کیونکہ بھٹو کے شاہ فیصل کے ساتھ ذاتی طور پر اچھے تعلقات تھے۔ دوستو، اس کے زوال کے پیچھے صدام کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے فوری بعد کا واقعہ ہے کہ اسلامی تعاونی تنظیم کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی کے ارکان میں سے موجود اردن کے شاہ حسین اور مصر کے صدر انور سادات کی قیادت میں عراق کے صدر صدام حسین سے ملنے بغداد میں ان کے صدارتی محل میں پہنچے۔ اس لمبی جنگ سے تباہ حال عراق کے صدام حسین ان دنوں بہت ہی برہنہ غصے میں تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمسایہ ملک کویت نے عراقی جزیروں سے تیل چوری کر کے عالمی منڈی میں فروخت کا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ صدام نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے اور کویت نے ہمارا تیل ہمارے جزیروں سے چوری نکال لیا۔ دوستو، کویت یہ عراق کے ساتھ کا ہی ایک ملک ہے، اس کی سرحد عراق کے ساتھ ملتی ہے۔ صدام چاہتا تھا کہ OIC اپنی پاور استعمال کرے اور کویت کی جانب سے چوری کیے گئے تیل کی قیمت واپس دلوائے۔ مصر کے صدر اور اردن کے شاہ نے کویت کے حکمرانوں سے بات چیت کی اور دوبارہ صدام کو یہ پیغام پہنچایا کہ ان کا سرمایہ امریکی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جو فوری طور پر نکالا نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکی معیشت کو بڑا نقصان پہنچے گا، جھٹکا لگے گا، اور امریکہ بھی اس کے مخالف میں آ کر کوئی اقدام اٹھائے گا۔ اس گفتگو کو، اس جواب کو سننے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خالص عرب قبائلی انداز میں اپنا جوتا اتار کر ان لوگوں کے سامنے میز پر رکھا اور کہا کہ اب میں کویت سے اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ اس کے ذریعے نکلواؤں گا۔ صدام نے دھمکی دی تھی کہ اگر کویت نے چوری کیے گئے تیل کی قیمت واپس ادا نہ کی تو وہ کویت پر قبضہ کر لے گا، اور پھر صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر لوٹ مچ گئی۔ دوستو، ایران اور عراق جنگ کو OIC کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ انڈیا کی پہلے دن سے کوشش تھی کہ وہ اس میں شامل ہو جائے، لیکن نہ ہو سکا۔ شروع میں تو انڈیا کے پاس یہ دعویٰ تھا کہ مسلم شہریوں کی آبادی دنیا بھر میں اس کے پاس زیادہ ہے، جو اس کی آبادی کا 20% حصہ ہے۔ سعودی عرب تو یہ چاہتا تھا، وہ حمایتی تھا، لیکن پاکستان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ سعودی عرب اس لیے چاہتا تھا کہ سعودیہ اور انڈیا دونوں امریکی بلاک میں ہیں۔ دوستو، پاکستان مخالفت کی، اور اس وقت جنرل یحییٰ خان نے تو یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا اس کانفرنس کا حصہ بنے گا تو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ انڈیا کو شامل کرنے کے لیے 3 دن تک یہ بحث ہوتی رہی، لیکن وہ اس کا حصہ نہ بن سکا۔ پھر مسلم دنیا نے یہ وقت دیکھا جب متحدہ عرب امارات میں ایک اجلاس ہوا اس تنظیم کا، اور انڈیا کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ تنظیم کا رکن نہ ہونے کے باوجود وہ اس میں شریک ہوا، کیونکہ سعودی عرب اور انڈیا دونوں ہی امریکی بلاک میں ہیں۔ یہ تنظیم بند تو گئی، لیکن مسلمانوں کے مسائل حل کرنے میں ابھی بھی یہ قاصر ہے، مثلا مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر، برما وغیرہ کا مسئلہ۔ دوستو، 5 جولائی 1979 کے بعد OIC غیر مؤثر ہونا شروع ہو گئی تھی، یعنی جو سب
قیادت تھی، مؤثر تھی، جو افیکٹ کرنے والے تھے، جن کا اثر و رسوخ تھا وہ ہٹنا شروع ہو گئی تھی۔ اسلامی کانفرنس تنظیم کا یہ ادارہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران کے سوا سارا عالم اسلام اب امریکی بلاک میں ہے۔ ترکی کو ہم اینٹی امریکہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی نیٹو کا ممبر ہے، لیکن 2-3 بار ترکی نے امریکہ کی پالیسی کے خلاف رد عمل دیا۔ اس نے شام کے معاملے پر اور پھر آذربائیجان میں جو آرمینیا کے خلاف بھرپور مدد کی، وہ بھی ظاہر مغرب کی مرضی کے بغیر ہوا۔ سن 1979 میں جب افغان جہاد شروع ہوا تو اسلام آباد میں OIC کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس منعقد ہوئی، جو سب افغان جہاد کی حمایت میں یعنی کہ پرو امریکہ تھے، یعنی کہ امریکہ کے خلاف تھے۔ اس کے بعد سے OIC بطور ادارہ امریکہ کے ہاتھوں میں ایک اعلیٰ کار بن گیا، اور OIC کا ایک دبنگ اور مزاحمتی جو کردار تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ کاغذی سی تنظیم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جنگ رہی، تب تک اسلامی کانفرنس تنظیم ایک مزاحمتی ادارے کے طور پر کام کرتی رہی، لیکن جنگ کے بعد ہی یہ ایک رسمی ادارہ بن گیا جو سفارشدہ پر تو ہے، لیکن اس کا وجود متحرک نہیں ہے۔